میری پارٹی کا ٹائم ہے، میں اپنے ساتھیوں سے لے رہا ہوں۔ پارٹی کا ٹائم نوٹ کر لیجئے اپنا۔ بالکل جناب سر، بالکل لے لیں، بالکل ہے ہمارا اپنا رائٹ ہے سر، یہ بالکل۔ جوگر صاحب نوٹ کر لیں، میں نے جناب بھی کیا اسپیکر ہوا نوٹ۔ بالکل جناب اسپیکر، باقیوں جناب کا کٹ اسپیکر لگ جائے الحمدہ گی، پہلے گلہ بھی نہ کیجئے گا۔ 3 گھنٹے تقریر کی تھی، ابھی 2-3 منٹ سے آپ کے کوئی فرق پارلیمنٹری نہیں پڑتا۔ لیڈر نے کہا جناب اسپیکر مجھے معلوم ہے میری باتیں لوگوں کو چپتی ہیں، پر یہ میں فیکٹ آف یہ میں سامنے رکھوں گا۔ جناب اسپیکر آخری بات یہ ہے، جہاں پہ یہ انٹیلیجنس فیلئر کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ پھر ایک چیز باور کرانا چاہتا ہوں کہ اڈیالہ جیل میں ہم لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ جناب اسپیکر جیلرز بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے انٹیلیجنس کے لوگوں سے، ISI سے، FIU سے، پتہ نہیں کون سی IB سے، یہاں پہ ان کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا را جناب اسپیکر وزیر اعظم عمران خان کی گفتگو سننے کی بجائے ان کے کمروں میں وہ لگا کے کیمرے فٹ کر کے دیکھنے کی بجائے کہ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں، کس کے ساتھ کون سا وزٹر تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، وہ کیا بات کریں، اس کی بجائے خدا کا واسطہ ہے یہ انٹرنل سٹیبلٹی پہ کام کریں۔ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے، انٹیلیجنس اداروں کو وہاں پہ ان کو کٹڑے میں کھڑا کریں اور ان سے پوچھیں، حکومت پوچھے، چیف آف دی آرمی سٹاف پوچھیں، ایئر چیف پوچھیں، نیول چیف پوچھیں، سارے ان سے پوچھیں، جوائنٹ چیف ان سے پوچھیں کہ بھائیا یہ انٹیلیجنس فیلئر کیوں ہو رہا ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے، وہ ویگو ڈالے ٹیررسٹ کے پیچھے لگائیں، نہ کہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے پیچھے۔ تھینک یو۔ میں کل وہاں پہ تھا اس میٹنگ۔ آپ تیسری دفعہ لاسٹ پوائنٹ کہہ رہے ہیں۔ آپ کے 2 گھنٹے 18 منٹ رہ گئے، آپ کے تقریباً آلموسٹ 9 آورز تھے، 2 گھنٹے 18 منٹ رہ گئے جو آج شروع ہوئے تھے۔ جی عمر ایوب صاحب۔ جناب اسپیکر مجھے 1 منٹ دے دیں، 1 منٹ دے دیں، بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ یہاں پہ میں بات کروں گا، ہمارے جنرل سیکریٹری ہیں عظیم اللہ صاحب PTI سیالکوٹ کے، وہ پولیس کسٹڈی میں ان کو رکھا گیا ہے۔ ہمارے 100 کے حساب سے لوگ کل پکڑے گئے ہیں پنجاب میں پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہوئے، فری عمران خان پروٹیسٹ کرتے ہوئے۔ ہم ان چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں، کل بھی ہم نے کنڈیم کیا۔ رات کو ہمارے لوگوں کے خلاف، ہمارے پارلیمنٹیرینز کے خلاف FIRs ہوئی ہیں، یہ وائلیشن ہے ہماری فری سپیچ کی، کانسٹیٹیوشن ہمیں گارنٹی کرتا ہے۔ آپ ہمارے کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں جناب اسپیکر، ہماری نظریں آپ پہ ہیں، آپ مہربانی کر کے پنجاب پولیس کے ساتھ آپ نے یہ ٹاؤٹ جو IG پنجاب ہے ڈاکٹر عثمان، اس کے خلاف ایکشن لے۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ یہ جو ٹاؤٹ لفظ آپ نے استعمال کیا یہ میں ایکسپنج کر رہا ہوں ریپیٹڈلی۔ میں کل وہ جو چائنیز منسٹر آئے تھے، میں اس فنکشن پہ تھا تھرو آؤٹ۔ آئی تھنک اتنا سینسیشنلائزڈ جو ہے نا وہ سچویشن نہیں تھی، انہوں نے جو باتیں کی بڑی مختلف ہیں، آپ کے ریپرزنٹیٹیو بھی تھے وہاں۔ جی مصطفیٰ کمال صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو جناب اسپیکر۔ بجٹ کی سپیچ تمام طرف سے ہو رہی ہے اور پچھلے 70 سالوں سے بجٹ جب بھی پیش ہوتا ہے، بجٹ پیش کرنے والے اس کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس اس سے اچھا کوئی کام ہوا نہیں ہے، اور ڈیفینیٹلی جو لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن اس ایوان میں جو لوگ بیٹھے ہیں، ہم سب لوگ، وہ باری باری ادھر بھی بیٹھ چکے ہیں اور ادھر بھی بیٹھ چکے ہیں، تو ہم سب نے کئی دفعہ کئی استارے رول پلے کیے ہیں ہم نے اپنے، اور آج کی یہ صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے اس رویے سے ملک کا کوئی فائدہ ہوا نہیں ہے۔ تو میں نے وزیر خزانہ صاحب کی بھی اسپیچ سنی پوری، پھر میں خاص طور پر جو پہلی اسپیچ تھی اپوزیشن لیڈر کی اس کو سننے آیا، اور تقریباً 2.25 گھنٹے کی وہ اسپیچ تھی، اور اس کا بھی ایک لفظ ہم نے سنا اور کوشش کی کہ اس کے اندر سے چیزیں نکالیں۔ اس کے بہت سارے پوائنٹس تھے جو انہوں نے پرسنل گفتگو کی، انہوں نے الفاظ ادا کیے، انہوں نے اور باتیں کی، اور میں اس وقت ان ساری چیزوں کے جوابات کو لکھتا جا رہا تھا کہ اس کا یہ جواب ہے، یہ جواب ہے، یہ جواب ہے، کہ آپ نے
لیکن آج جب میں آج یہ آپ سے بات کرنے آیا ہوں سوال میں اسپیکر صاحب، تو میں نے وہ تمام جو پولیٹیکل جوابات تھے جو کہ کاؤنٹر کیے جا سکتے تھے، اس میں سے ایک بھی جواب نہیں دے رہا میں. اور جو بھی پولیٹیکل گفتگو ہے وہ ان کی ہے. ہم اس پہ میں نے سوچا کہ اس کے سارے پوائنٹس کو، سارے وہ تف باتوں کو نکال دیا جائے. میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے. تقریباً 19,000 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا اور 17,000 تقریباً 18,000 ارب جو ہے وہ ریونیو بتایا گیا ہمیں. ایف بی آر کے ذریعے ہم تقریباً 13,000 ارب روپے ہم کلیکٹ کریں گے، یہ بتایا گیا اس کے اندر. اور جو نان ٹیکس ریونیو ہے وہ 4,000 ارب روپے ہم تقریباً کلیکٹ کریں گے. پاکستان پہ اس وقت جو قرضہ ہے وہ 78,942 ارب روپے ہے. دس از دی مدر آف آل ایول. یہ جو 78,000 ارب روپے کے ہم قرض دار ہیں، یہ ہے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ. جس طرح کسی گھر پہ اگر کوئی گھر قرض دار ہو، اس گھر والوں کو پریشان ہونا چاہیے. تو یہ جو ساری لوگوں کے اوپر، ٹیکسز کے اوپر، بزنس کمیونٹی کے اوپر، عام سیلریڈ کلاس کے اوپر جتنی بھی تلوار چل رہی ہے، وہ ساری بات ہی یہی ہے کہ بھئی ہمارے اوپر قرض ہے، ہمیں اس قرض کو ادا کرنا ہے. لیکن کیا 78,000 ارب روپے ہم آج قرض دار ہیں، تو ہم اس کو سوچتے بھی ہیں، سوچ بھی رہے ہیں کہ ہم یہ والا جو بجٹ ہے، اس بجٹ کو پیش کر کے ہم اس سے باہر نکل سکتے ہیں. میرا جواب اس میں نفی میں ہے، کیونکہ یہ ایک ایوریج قسم کا نارمل بجٹ ہے، عام حالات والا بجٹ ہے. اس میں کوئی ایمرجنسی والی کوئی سچویشن نہیں ہے. اور اس قرضے کا لگتا یہ ہے کہ سارا قرضہ جو ہے وہ آئی ایم ایف دے رہا ہے. عام تاثر باہر روڈ پر، چونکہ آئی ایم ایف کا ذکر بہت ہوتا ہے، آئی ایم ایف بیرونی قرضہ، تو لگتا یہ ہے کہ سارا پیسہ جو ہے یہ آئی ایم ایف سے ہی آ رہا ہے اس 78,000 ارب روپے کا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس 78,000 ارب روپے میں سے تقریباً 82% جو اماؤنٹ ہے وہ لوکل بورنگ ہے، ہمارا لوکل قرضہ ہے. اور تقریباً 18% کے قریب جو پیسہ اس کے اندر ہے وہ آئی ایم ایف کا اور باہر کا پیسہ ہے. اب اس تقریباً جو ہم اس سال جو قرض اور سود کی مد میں جو ہم اماؤنٹ ادا کریں گے، وہ تقریباً 9,775 ارب روپے، تقریباً 10,000 ارب روپے، almost 51% of our entire revenue ہم ادا کر دیں گے قرض اور سود کی مد میں. کوئی بھی اکانومی دنیا میں اپنی آمدنی کا اگر 30% سے زیادہ قرض کی اور سود کی مد میں ادا کرتی ہے، وہ ناکام اکانومی ہے، وہ نہیں چل سکتی. آپ کچھ بھی فیگرز کر لیں، کتنے بھی ٹیکسز لگا لیں، تو دس از پریکٹیکلی اٹس اے نان اسٹارٹر. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے اس پورے ہمارے اس معاشی سسٹم کا جو کینسر ہے، وہ یہ ہے اس وقت رائٹ ناؤ. تو ہم 10,000 ارب روپے جو ہے وہ ہم سود کی مد میں دیں گے، جو تقریباً 51% یہ بنتا ہے ہمارے پورے اس ریونیو کا. اس میں سے اس 10,000 ارب روپے میں سے تقریباً 7,303 ارب روپے 7,303 ارب روپے ہم لوکل بینکوں کو دیں گے، ہم لوکل دیں گے. اور صرف تقریباً 3,000 ارب روپے ہمیں باہر والوں کو دینا ہے. دو اور ایسے مسائل ہیں جو کہ پاکستان کی اکانومی کو بلیڈ کر رہے ہیں. نمبر 1 جو ہماری ایس او ایز ہیں، اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں، وہ ہمیں بلیڈ کر رہی ہے ہماری اکانومی کو. سب کو پتا، شکر ہے کہ فائنانس منسٹر صاحب نے یہ جو کنفیوژن تھی کہ اسٹریٹجک جو ہماری ایس او ایز ہیں اور کوئی ایک نارمل ایس او ایز ہیں، ان میں یہ فرق کم سے کم ختم کیا ہے سارا. یہ کنفیوژن تھی کہ بھائی اسٹریٹجک ایس او ایز اور انٹرپرائزز ہیں اور اس میں ان کو کوئی استثنا ہے، وہ پرائیویٹائز نہیں ہوں گے یا ان کی بلیڈنگ جو ہے وہ جاری رہ سکتی ہے کیونکہ وہ اسٹریٹجک ہیں، اور دوسرے وہ نارمل والے ہیں. شکر ہے کہ جو ہے وہ ان کی گفتگو میں یہ والی بات اب ختم ہو گئی، ورنہ 2 بیانات آ رہے تھے گورنمنٹ کی طرف سے کہ بھائی کچھ اسٹریٹجکس ہیں اور کچھ جو ہے وہ نارمل ہیں. ایک تو یہ ہے ایس او ایز والی بات ہے. پھر دوسرا ہے کہ ہم یہ جو پاور سیکٹر میں کیپیسٹی جو ہے پیمنٹ کر رہے ہیں، اس میں
71%, 71 पर जो कि पावर जनरेशन है एक यूनिट, उसमें 71% तो हम सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं और तकरीबन 29 से 30% उसकी ओरिजिनल चार्ज है और उसकी कॉस्ट है। इस साल हमने 1700 अरब रुपए सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट के लिए पावर कंपनीज के लिए हमने रखी है, जो कि हमारी पीएसडीपी से भी ज्यादा है। हमारा पीएसडीपी अगर जो है वो 1400 अरब रुपए है, तो हम 1700 अरब रुपए तो सिर्फ हम उन पावर कंपनीज को दे रहे हैं कि जो बिजली नहीं बना रहे और उनसे हमारा मुआहदा है और हम उन्हें डॉलर्स में पे कर रहे हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान की साबका हुकूमतों ने, जो जिसका PMLN की हुकूमत रही है और हुकूमतें रही हैं, जिन्होंने ये एग्रीमेंट्स किए, मैं किसी की इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि भाई उन्होंने मुल्क के खुदा न खास्ता खिलाफ ये फैसले किए हों, उस वक्त ये बात जरूरी होगी, कर दी होगी बात। लेकिन डेफिनेटली उसके बाद हमारी पीटीआई के दोस्तों की भी गवर्नमेंट आई, वो उसको ख़त्म नहीं कर सके, वो तो कैरी फॉरवर्ड हुआ सारा, और आज ये सिचुएशन है। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूँ हुकूमत वक्त से कि सिर्फ हमें फिगर बताने के बजाय ये एक एबनॉर्मल सी सिचुएशन है जो कि हमें ब्लीड कर रही है। 1700 अरब रुपए हम देंगे इस साल। जो भी कंपनीज हैं, जिस मुल्कों की कंपनीज हैं, जब हम उनसे इमदाद लेने जाते हैं, उनसे बेल पैकेजेस मांग रहे हैं, उनको, उन मुल्कों को और ताल्लुकात को इस्तेमाल करके हमें कम से कम इनको रिव्यू करना, इन एग्रीमेंट्स को हमें रिव्यू करना चाहिए, ताकि हम इस मद में पैसे बचा सकें और इसमें कोई हम बेहतरी ला सकें। ये हमें हर्ट कर रहा है, ये बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है। जनाब स्पीकर, इस तमाम जो मैंने आपके सामने मंजरनामा पेश किया, ये नॉर्मल नहीं है।